قابل اور حابل کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، جہاں سے حسد شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل اور حابل، ان کے اندر اصول تھا۔ حضرت حوا بچوں کو پیدا کرتی تھی تو وہ انداز یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قدرت تھی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی ساتھ میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا، مگر جو ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں ان کی شادی نہیں ہوتی تھی، دوسرے سے ہوتی تھی۔ مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ آپ جو ساتھ میں پیدا ہو رہے ہیں لڑکا اور لڑکی، سگے بہن ہیں، سگا بھائی ہے۔ جس طریقے سے آج کی شریعت میں سگے بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے اس شریعت کے اندر، کیونکہ اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر ان کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر موجود نہیں تھا، انسانیت شروع ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو ساتھ میں بہن بھائی پیدا ہو رہے ہیں ان کی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تو اللہ نے حکم کر دیا کہ تیری اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نے چاہا کہ میری شادی اس سے ہو، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کی شادی حابل کے ساتھ ہوگی۔ تو جب یہ والی بات سنی تو قابل نے کہا حضرت آدم سے، اپنے باپ سے کہا، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو یہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا، یہ آپ اپنی بناوٹی بات بتا رہے ہو۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے، اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، یہ ایک امتی کہہ رہا ہے، ایک نبی سے کہہ رہا ہے۔ حضرت آدم نبی ہے کہ نہیں؟ جب انسان کے دل میں حسد پیدا ہو جائے تو سامنے نبی بھی نظر نہیں آتا ہے، سامنے باپ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ تو قابل کہنے لگا یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں، یہ بات کو اللہ نے حکم توڑ دیا، یہ تو آپ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ حضرت آدم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی اللہ قربانی قبول کر لے گا اس کا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دونوں نے جو قربانی دینا چاہتے تھے، اب قابل نے گیہوں کی جو ردی، جو فصل کے اندر آپ گیہوں کاٹتے ہیں وہ جو بچ جاتا ہے اس کو لیا، ردی کو لیا، جو بیکار ہو جاتا ہے، جو میرے خیال سے جلایا جاتا ہے، بہت سے لوگ بھوس بنا لیتے ہیں، طرح طریقے سے کام میں لیا جاتا ہے، تو اس چیز کو قابل نے لیا، اور حابل نے اللہ کی بارگاہ میں ایک تر و تازہ جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا نیک دلی کے ساتھ، اور ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی کو پہاڑ پر رکھ دیا۔ کیا؟ دونوں نے اپنی اپنی چیزوں کو پہاڑ پر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آگ آئی اور اس آگ نے حابل کی جو قربانی تھی اس کو قبول فرما لیا، اس کو جلا دیا۔ اس وقت میں یہ اصول تھا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مال دیا جاتا تھا، جو قربانی دی جاتی تھی، تو جس کے اوپر اللہ کی آگ آ جاتی تھی اور اس کو جلا کر ختم کر دیتی تھی، وہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اب قابل نے جو ردی پیش کی تھی گیہوں کی، اللہ نے اسے قبول نہ کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کی ہمت کیسی خراب ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی بھی کر رہا ہے لیکن ردی چیز کی دے رہا ہے، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی، کسی کی چیز کو قبول نہ کرنا چاہے تو اس کی عقل بھی ختم کر دیتا ہے۔ بھئی آدمی قربانی دے رہا تھا اپنی عزیز چیز کے لیے، تو کم از کم سب سے عزیز چیز پیش کرنی چاہیے تھی نا۔ آج کے دور میں جیسے مال ہے، انسان کا سب سے زیادہ دل کب دکھتا ہے؟ مال خرچ کرنے میں۔ کب دکھتا ہے؟ مال خرچ کرنے میں۔ انسان سے محنت کروا لو، محنت کر لے گا، لیکن جب آپ اس سے کہیں گے کہ مال خرچ کرو، وہ مال خرچ نہیں کرتا۔ لیکن آج کے دور کے اندر اگر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے، کیونکہ عزیز چیز یہی ہے، اب آپ کو مال خرچ کرنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابل کی قربانی قبول کر لی، تو اس نے یہ کہا قال لاقتلنک، قابل نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اور حابل کہنے لگا یار اس میں میری کیا غلطی ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے یہ قربانی قبول کی ہے، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کی اللہ قربانی قبول کرتا ہے۔ تو اللہ نے قربانی میری قبول کی ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ لیکن جب حسد کا دیا انسان کے دل میں روشن ہو جائے اور حسد کی آگ انسان کے دل میں جلنے لگ جائے تو پھر اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس نے کہا کہ نہ میں تجھے قتل ضرور کروں گا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں اس کو قتل کیسے کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا، تو وہ قتل کیسے کرے گا؟
فار ایگزامپل آپ کے سامنے کمپیوٹر رکھ دیا جائے اور آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہ ہو تو آپ اس کو دیکھتے ہی رہیں گے, آپ میں ہمت نہیں ہوگی کہ اسے چلا لیں, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تو ایسے ہی وہ سوچنے لگا کہ میں اس کو قتل کیسے کروں گا. تو شیطان انسانی شکل کے اندر آیا, اس نے ایک پرندہ لیا اور پرندے کو ایک پتھر پر رکھا, اس کے گردن کو, اور اوپر سے ایک پتھر مار دیا, اس کی گردن ٹوٹ گئی, چکنا چور ہو گئی. اب قابل کے ذہن میں آ گیا کہ میں بھی حابل کو ایسے ہی قتل کروں گا. اس نے دیکھا کہ حابل سو رہا ہے, اس نے پتھر لیا, پتھر لینے کے بعد اس کے سر پر مار دیا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد اب مصیبت یہ تھی کہ اس کو رکھوں گا, اس کا کروں کیا؟ مار تو میں نے اسے دیا ہے, اب اس کا کروں کیا؟ تو تقریباً 1 سال تک وہ اپنی گردن پر ڈالے ڈالے اسے گھومتا رہا, اس لاش کو لے کر گھومتا رہا کہ کروں کیا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس نے ایک کوے کو دیکھا کہ کوا زمین کو کھود رہا ہے اور جو مردہ کوا ہے اس کو دفن کر رہا ہے. جب اس نے اس چیز کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں. اس نے بھی زمین کو کھودی اور کھودنے کے بعد اس کے اندر حابل کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا. حضرت آدم نے کہا کہ حابل کہاں ہے؟ تو وہ بھنا کر کہنے لگا کہ مجھے کیا پتا, میں کوئی اس کا نوکر ہوں, میں اس کا غلام ہوں, میں کوئی اس کا نگہبان ہوں جو میں اس کی چوکیداری کرتا ہوا نظر آؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام سمجھیے کہ اس نے قتل کر دیا, اس نے قتل کر دیا ہے. اور تقریباً 100 سال تک حضرت آدم علیہ السلام ہنسے نہیں, مسکرائے نہیں اپنے بیٹے کے غم کے اندر. اور یہ جو قابل تھا اس نے قتل بھی کر دیا حابل کو, لیکن جس لیے قتل کیا تھا کہ اس سے شادی ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے شادی بھی نہیں ہونے دی. اس کو ایسے ہی رکھا, ایسے ہی نامراد رکھا, اور یہ جیتا رہا. حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک عیاشیوں میں مبتلا رہا, غلط فعلوں کے اندر, غلط کاموں میں پڑا رہا. اور جب نوح علیہ السلام کے دور کے اندر وہ جو باڑھ آئی تھی, وہ جو پانی آیا تھا, وہ جو طوفان آیا تھا, اس طوفان کے اندر یہ بھی مر گیا, یہ بھی ختم ہو گیا. اب حضرات محترم پتہ کیا چلا کہ انسان حسد کرتا ہے.